بھائیو، ہمارے سب کانٹیننٹ میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراً ان باتوں کو اپنے مکتبہ فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مکتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے، اللہ کے پاس جا چکے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سپرد. ہم کسی کے پیچھے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو، اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے. اب بھائیو، ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا، علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ. پہلے وہ عبارت پڑھوں گا، ایگزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں، اور اس کے مقابلے پر وحی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب و سنت اور اجماع. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے. رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے. حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا. ہوا کو، شمالی ہوا کو. ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا. اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں. پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا، لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا. بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی. یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے، کیٹیگوریکل. اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ الدہر کے اندر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو. تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں، اور وہی ہے وحی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں. بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں. تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پیٹرول کا کام کرنا شروع کر دے. فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی. والعیاذ باللہ تعالی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو ہمارے قریب ہی 40 منٹ کی ڈرائیو ہے، گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، وہ اپنی مشکات شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں، اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے. والعیاذ باللہ تعالی. کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ اول صفحہ 106، بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے. ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوشچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال. ان کا ارشاد
बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते। ये जवाब दिया उन्होंने, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं, ये जवाब दिया। अब इसके मुकाबले पर अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जमीन और आसमान गौस ने संभाले हुए हैं, अल्लाह ने खुद। किसी गौस को क्या, आज किसी बड़े से बड़े आलिम को भी जमीन और आसमान के साइज का ही नहीं पता, संभालना तो बड़ी दूर की बात है। और वही का फैसला सूरह फातिर आयत नंबर 41 एग्जैक्ट उसी अल्फाज में मौजूद है, आप देख लें। इन्होंने कहा जमीन और आसमान गौस ने संभाले में। अब अल्लाह ताला से जरा सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही ने थाम रखा है जमीन और आसमान को, कहीं झूल ही ना जाए अपनी जगह से। अगर ये टल जाए तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसको थाम सके। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला हिल्म वाला है और माफ करने वाला है। मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 97 पर जो बुक कार्नर से शाया हुई है, उस पर एक वाकया सुना रहे हैं अपने किसी चाहने वाले को। तो क्या कहते हैं, एक मरतबा सैयदना जुनैद बगदादी दरियाए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। दरियाए दजला पर आए और या अल्लाह कहा और दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह हूं, तो उन्होंने कहा तू या जुनैद कहता हुआ चला। ये यहां बात खत्म नहीं हुई है, इसका अभी ड्रॉप सीन आना है आगे। उसने यही कहा, यानी या जुनैद, और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। वाह जी वाह। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और मुझे या जुनैद कह रहे हैं। उसने भी या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खा गया। क्या कमेंट्स करे बंदा इस पे, या अल्लाह कहने को वसवसा कह रहे हैं। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कहता हूं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को अल्लाह को छोड़ के अपना रब मान लिया हुआ है। तभी तो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह कहा तो गोता खाया, फिर पुकारा हजरत मैं चला, फरमाया वही कहो या जुनैद। उसने फिर या जुनैद कहा तो फिर दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। फिर हजरत जुनैद ने फरमाया अरे नादान, अभी तो तू जुनैद तक पहुंचा ही नहीं, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया के मानने वाले तो पहले दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाकर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं। अपने जात की नफी करने वाला अल्लाह का वली होता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जाल हक किताब सफा 145 कादरी पब्लिशर्स लाहौर से जो शाया हुई नूर बशर वाली बहस वाले चैप्टर में लिखते हैं, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 110 की तशरीह करते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दीजिए कि बेशक इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह, जिन्स के एतबार से इंसान थे, मर्तबे के एतबार से इंसानियत को नाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात में। तो अब वो नूर बशर वाले मसले में बहस करते हुए कहते हैं कि इस आयत को कहते हैं कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो मैं तुम जैसा बशर हूं। इस आयत में कुफार से खिताब है, चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि ऐ कुफार तुम मुझसे मत घबराओ, यानी मैं भी इंसान हूं तुम भी इंसान हो, मुझसे मत घबराओ, मेरी दावत सुनो, मैं तुम्हारी जिन्स से हूं यानी बशर हूं। बिल्कुल ठीक बात कही, यही इससे मकसद था। लेकिन आगे देखें उन्होंने क्या किया। जैसा कि शिकारी जानवरों की सी आवाज निकालकर शिकार करता है, इससे कुफार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वो कहते हैं जब शिकारी ने कोई जानवर तितर या बटेर को शिकार करना होता है तो अपने मुंह से वैसी आवाज निकालता है ताकि उसको शिकार करने के लिए करीब करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहकर काफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कराते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर मैं वो आयत पढ़ूंगा, वही का फैसला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 48 और सूरतुल फुरकान आयत नंबर 9। उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाल, ऐ महबूब देख तो सही तेरे बारे में कैसी कैसी मिसालें ये बयान करते हैं। फला फदल्लू, ये गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊन सबीला, अब इनको कोई राय हिदायत नहीं मिलने वाली जो हुजूर के लिए मिसालें बयान करते हैं, अजीब और गरीब मिसालें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको लोग दाता साहब कहते हैं, अली बिन उस्मान हजवेरी साहब, जिनका मज़ार लाहौर में है, उनकी किताब है कशफुल महजूब, जो उनके मानने वाले तो कहते हैं उन्हीं की किताब है, कोई तब्दीली इसमें नहीं हुई, ये मार्फत की बातें हैं जो उन्होंने लिखी। कशफुल महजूब का उर्दू तर्जमा देवबंद ने भी छापा है और बरेलवियों में मौलाना फजलुद्दीन गोहर साहब ने तर्जमा छापा है ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से। ये वो है कशफुल महजूब जिसके बारे में कहते हैं जिदा मुर्शिद ना हो कशफुल महजूब पढ़ ले। कहते हैं ना कि जिसको पीर ना मिले तो उसके लिए पीर ये किताब है। ये जरा किताब सुन लीजिए। साहब और शुक्र का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। उसमें लिखते हैं, देवबंदी तर्जमा मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब का सफा 291 है और बरेलवी तर्जमे में सफा 267 है, 267 ज़ियाउल कुरान वालों का।
صاحب اور سکر کی تعریف کرتے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی اوریہ کی بیوی پر، کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی. یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ آج موجود ہے نا تورات، اس میں یہ واقعہ بیہودہ لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نقل کیا ہے. ان کا صحابی ہے اوریہ، اس کی بیوی پہ حضرت داؤد کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا سامنا کرنا پڑا. اور تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی. یہ پورا واقعہ والعیاذ باللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کیا. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو حضرت زید ابن حارثہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی. حرام کیوں ہو گئی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ان سے وہ شادی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہو گئی. حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق کی. وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان کی آپس میں بند نہیں پا رہی تھی، یہ وجہ تھی. تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی. اور یہ ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر حالت صحو میں تھی. صحو کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے. تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام تو ہوش میں تھے، انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا. اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں. وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت سکر میں تھی، یعنی مدہوشی کی حالت میں تھی، اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوئی. سکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی. صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں، اور سکر کہتے ہیں یہ مجذوب جس کو ہوش نہیں ہوتی. اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں، نشے کی وجہ سے جو مدہوش ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہی نہیں کی. ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. والعیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ. اب یہ تو تھا ان کا عقیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. کیٹاگوریکل مینشن. وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحى، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے. یہ ہے گارنٹی. اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنج شکر. ان کی کتاب ہے ہشت بہشت، جس میں 8 بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ 19 اور شبیر برادرز لاہور کی شائع شدہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے، ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں. تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ. چونکہ راسخ العقیدہ تھا. یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر صاحب کے. کہتے ہیں بڑا پکا عقیدے والا تھا، کیونکہ فرید الدین گنج شکر صاحب خود خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، جنہوں نے کلمہ پڑھوایا. اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ صاحب نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلت اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا. یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کہا ہے کہ بیٹھنے کا. یہ اٹھو مت بیٹھو. اچھا جی، میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں. بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا، لہٰذا وہ کفر میں ہی مر گیا. اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ؟ کبھی نہیں. اگر صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں؟ امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہیں. یعنی وہ بیچارہ بیعت ہونے آیا تھا ایمان سے بھی جاتا رہا. اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد یہ لا دی ہے. اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے، حدیث جبریل والی. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج اور 5واں رمضان کے روزے.
تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے، بلکہ سیدی کہتے ہیں، بلکہ میرے جو آقا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے، اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا بریلوی تو کھل ڈل کے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات، انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف کھول کے بتاتے ہیں، دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر۔ اچھا اب بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے، اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی، آپ کوئی کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، پھر وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا؟ یہ تمام باتیں آپ نے سن لی، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ان کے پیچھے، ان عبارتوں کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے، یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں۔ مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو، اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اعلان نکالیں، ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں، کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے، کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔